اعلان کرتے ہوئے تم بھی شامل ہو جاؤ. اور دوسری درخواست کرنا چاہوں گا، حضرات وہ کہاں ہیں لوگ ہمیں مشورے دینے والے؟ آئے آج اس بصیرت کو دیکھیں، تدبر کو دیکھ کے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں. میں قائد محترم کو، مرکزی جمعیت کی مکمل قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی بصیرت پہ، تدبر پہ، تفکر پہ. اور ساتھ ہی میں وقت نہیں لینا چاہتا، اس ریلی کے کنوینر برادر عزیز چودھری کاشف نواز رندھاوا، جنہیں اللہ نے جماعتی درد، دینی غیرت، جماعتی محبت اور اپنی قیادت سے بالغانہ محبت کا جذبہ دیا ہے، میں کاشف نواز رندھاوا کو قیادت سمیت مبارکباد پیش کرتا ہوں. کوئی رندھاوا صاحب ہوگا. جامعہ رحمانیہ کا بینر نیچے کر لیں برائے مہربانی. جامعہ رحمانیہ کے بینر نیچے کر لیں، یہ اسٹیج کے بالکل سامنے، اس کو فولڈ کر لیا جائے. اللہ آپ کو جزا دے. آپ کی محبت کا شکریہ، پاکستان کے ساتھ، فوج کے ساتھ آپ کی وابستگی کا شکریہ. بینر نیچے کر لیں. دعوت خطاب دیتا ہوں جانشین علامہ احسان الہی ظہیر شہید تصغیر علامہ اباز علامہ حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر جرم وطن کی مٹی سے محبت کرنا تو یہ جرم سدا ہمارے حسابوں میں رہے گا. سب سے پہلے کنوینئر کانکلیوی جناب محترم کاشف نواز رندھاوا صاحب یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور صرف تاریخ کو درست کرتے ہوئے ایک بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے کہ جب مشرف کا سورج پورے نصف النہار پہ تھا، پیپلز پارٹی نے کہا، نون لیگ نے کہا، سب جماعتوں نے کہا امیر محترم ہم انتخابات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، مگر تمہیں مبارک ہو، تمہارا امیر وہ امیر ہے جس نے اس بات کو ثابت کر دیا جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. 75 سالہ ہسٹری میں واحد ووٹ جو ڈکٹیٹر کے خلاف پاس ہوا وہ آپ کے پروفیسر سینیٹر ساجد میر ہیں. اور جس طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث فوج کی سیاسی مداخلت کے خلاف ہے، اسی طرح آج اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئی کہ اگر کوئی فوجی املاک پر، فوجی تنصیبات پر حملہ کرے گا تو پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکنان فوج کے شانہ بشانہ میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہیں. تو کیا تم تیار ہو؟ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جرنیل اہل حدیث، فخر اہل حدیث، سرمایہ اہل حدیث، آج کی عظیم الشان ریلی کے کنوینر، سیکرٹری اطلاعات مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جناب چودھری کاشف نواز رندھاوا صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، حضرات اللہ کے فضل و کرم سے میرا ایمان ہے، میں یہ بات پورے یقین سے کہنے لگا ہوں، میں یہ بات پوری ایمانداری سے کہنے لگا ہوں، شخصیت پرست نہیں ہوں. کاش آسمان والے رب نے حق پرست بنایا ہے کہ جس جماعت کے امیر پروفیسر ساجد میر جیسے لوگ ہوں گے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس جماعت کو ساری دنیا بھی مل جائے مٹا نہیں سکتی ہے. اور میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. آج اس مال روڈ پہ اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے میں اس پاکستان کے سب سے بڑے دہشت گرد عمران نیازی کو اپنی پوری جماعت کی قیادت میں للکارنے آیا ہوں کہ نیازی سن لے، تو
تو نے میرے پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا تھا، تو نے میرے پاکستان کے نوجوانوں کو گمراہ کیا، کبھی ریاست مدینہ کے نام پر، کبھی غلامی کے نام پر۔ آج عزیز میں تمہیں بتلانے آیا ہوں، یہ ہے ریاست مدینہ کے وارث، یہ ہیں ساری دنیا کی غلامی کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنے والے اور مدینے والے کی غلامی کو اپنے سر کا تاج بنانے والے۔ اور آخر میں سن لو، آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، جس ملک کا دفاع نہیں ہوتا اس ملک کا کبھی وقار نہیں ہوتا۔ ایک جرمن نے کہا تھا کہ جب کسی قوم کے سامنے دو چیزیں آ جائیں، ایک ریاست آ جائے، ایک نظام آ جائے، قانون آ جائے، آئین آ جائے، تو اس نے کہا آئین کو چھوڑ دینا، ریاست کو بچا لینا۔ آج میں اور میری ساری قیادت اپنے حق پرست امیر کی قیادت میں پاکستانیوں کو بتلانے آئے ہیں، ہمیں نظام نہیں چاہیے، ہمیں ریاست چاہیے، اور جب ریاست بچ جائے گی ہم نظام لائیں گے، یا رب کا قرآن لائیں گے یا محمد کا فرمان لائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کو سمیٹتے ہوئے اب میں دعوت دینے لگا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی ایک توانا آواز، آمریت کے خلاف برہنہ شمشیر، باہوش، صاحب بصیرت، باضمیر، امیر محترم جناب پروفیسر ساجد بھی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پاکستان آباد۔ اسپیکر نہیں چلا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور ہماری ذالی تنظیموں کے نوجوانوں اور جیالوں، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ پاکستان زندہ باد ریلی کے لیے اور افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے موسم بھی اچھا کر دیا ہے۔ آپ کی گرمی کو، آپ کے اندر کی گرمی کو اللہ تعالیٰ نے موسمی گرمی پر غالب کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو مبارکباد اور تحسین بھی، کلمہ تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کی خدمت میں، اور پھر اس ریلی کے منتظمین معاونین کی خدمت میں، اور بالخصوص ریلی کے کنوینر عزیز مکرم کاشف رندھاوا صاحب کی خدمت میں، کہ انہوں نے جان توڑ محنت کر کے اور قربانی دے کر، بہت بڑی قربانی دے کر آج کی اس ریلی کا اہتمام کیا ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، ہم مرکزی جمعیت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے، اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، وطن عزیز کو چاہنے والے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ وطن بننے سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے اسے چاہنے والے ہیں۔
اس لیے کہ ہمارے اکابر کا خون اور پسینہ اس ملک عزیز کی بنیادوں میں شامل ہے. ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ہم وہ لوگ تھے, ہمارے علماء, ہمارے اکابر وہ لوگ تھے جنہوں نے کئی دوسرے علماء کی طرح کانگریس کا, ہندو کانگریس کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان بنانے میں ان کی کاوشیں, کوششیں, توجہ سب کچھ شامل ہے. اس لحاظ سے اور ویسے بھی وطن سے محبت فطری ہے, وطن سے محبت ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے اور اسی طرح جب انہوں نے مدینے کو وطن بنایا تو ان دونوں سے اپنی محبت کا واضح اظہار فرمایا ہے. وقت نہیں ہے, میں کوٹ نہیں کرتا تو حدیث سے کوئی حوالہ, میں اشارہ کر رہا ہوں. آپ نے بھی وطن سے محبت کی ہے اور ہم بھی فطری طور پر بھی اور دینی طور پر بھی اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں. اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا, یاد رکھیں وطن سے, پاکستان سے محبت کرنے والا ہر وہ فرد جو سچی محبت کرتا ہے وہ فوج سے بھی محبت کرے گا. اس لیے کہ فوج ہم نے یہ سیاسی انداز میں, سیاسی ووٹوں سے ہم نے سیاسی طور پر یہ ملک بنایا, لیکن اب اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اس کی حفاظت, اس کے دفاع کا ضامن کون ہے؟ یہ ہماری بہادر فوج ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو وطن سے محبت کرنے والا ہے وہ فوج سے بھی محبت کرے گا. ہمارا تاریخی اور دیرینہ موقف ہے, آج بھی ہم اس موقف پر قائم ہیں. ہم آج سے نہیں, شروع سے پاکستان سے بھی اور فوج سے بھی محبت کرنے والے ہیں, لیکن ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ فوج کو اپنے اصل فرض کی طرف توجہ دینی چاہیے. دفاع وطن, حفاظت وطن ان کا فرض ہے, وہ اس کی طرف توجہ دیتے رہے ہیں, دے رہے ہیں. یہی ان کی توجہ کا مرکز ہونا چاہیے. سیاست میں ان کی مداخلت میں ملک کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور فوج کو بھی نقصان پہنچایا ہے. اس لیے جب تک وہ دفاع وطن کا فریضہ انجام دیتے رہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہی ان کا اصل فریضہ ہے. اور مجھے جیسا کہ اب انہوں نے کہا بھی ہے, اور وہ یکسو ہو کر اسی فریضے کی طرف توجہ دیں گے تو یقیناً ہماری ان کے ساتھ محبت اور تعلق میں اضافہ ہوگا اور بھی بڑھے. حضرات مکرم, یہ موقع ہے, ہم اس موقع پہ یاد کرتے ہیں ان افسوسناک واقعات کو جو 9 مئی اور 10 مئی کو ہوئے, اور جس طرح فوج سے, فوج کے عزت سے, فوج کی وقار سے متعلق تنصیبات پر, نشانات پر, علامات پر بزدلانہ حملے کیے گئے, ان کی توہین کی گئی. ہم اس کی پرزور اور دلی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے تمام جو مرتکب افراد ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ دوسری بات سوچنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یا نوجوانوں نے یہ حرکات کی, ملک دشمن, فوج دشمن, محب وطن کے منافی یہ حرکات کی, ان کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ کس نے ان کو اس مرحلے تک لا کے کھڑا کیا؟ کون انہیں یہاں تک لے کر آیا؟ آپ عمران نیازی کی گزشتہ 1 سال کی تقاریر دیکھیں, گفتگو دیکھیں, اس نے زہر بھرا لوگوں کے ذہنوں میں, نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرا فوج کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف, اور انہیں طرح طرح کے برے القاب دیے, نام دیے, انہیں غدار کہا, انہیں میر جعفر کہا, انہیں میر صادق کہا, اور انہیں کہا کہ وہ وطن دشمن ہے, اور وہ فوج جو وطن کی حفاظت کر رہی ہے اس کو اور اس کی قیادت کو وطن دشمن قرار دیا. اور یہی اسی پر اکتفا نہیں, اس نے الزام لگائے, جھوٹے اور بے بنیاد اور بلا ثبوت الزام لگائے کہ وہ فلاں افسر میرے قتل کی سازش کرتا رہا ہے, فلاں نے مجھے قتل کرنے کی 2 مرتبہ کوشش کی ہے, فلاں کے قتل کے پیچھے ہے, فلاں نے فلاں حرکت کی ہے. کوئی ثبوت نہیں, صرف الزامات, صرف ایک ایسے الزامات جو بے بنیاد ہے وہ لگاتا رہا.
زہر بڑھتا رہا اور اسی زہر کا نتیجہ تھا کہ لوگوں نے آپے سے باہر ہو کر فوجی تنصیبات جناح ہاؤس، کور کمانڈر ہاؤس، اسی طرح وہ طیارہ جو پاکستان ایئر فورس کی عزت کی علامت ہے اس پر حملہ کیا، اور ISI کے جو ہمارے حفاظت کی ضامن ایجنسی ہے اس پر حملہ کیا، اس کے دفتر پر حملہ کیا، اسی طرح دوسرے مقامات پر، اور ریڈیو اسٹیشن پشاور کو جلایا، اور بہت سی ایسی حرکات کی جو کہ وطن دشمنی کے مترادف ہے۔ اور جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے جس نے لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا، اس کو پکڑے، اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں۔ اور کٹہرے سے مجھے یاد آیا ایک دو بات صرف عدلیہ کا بارے میں بھی کرنا۔ ہم تمام اداروں کا احترام کرنے والے ہیں بھائی، ہم تو سب کو گڈ ٹو سی یو کہنے والے ہیں، سب کو گڈ ٹو سی یو سب کو کہنے والے، عدلیہ کو بھی، لیکن عدلیہ کو بھی ون مین شو نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے حکومت پر پابندی تو لگا دی کہ وزیر اعظم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، کابینہ سے منظوری لے ہر فیصلے کی، اپنے اوپر یہ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ چیف جسٹس اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا اپنا مقام ہے، لیکن وہ کسی کو پوچھے بغیر اپنی مرضی کے بینچ بنائے، جس طرح کے چاہے جج اس میں شامل کرے، جس طرح کے چاہے فیصلے کرے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ون مین شو نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس کو سارے ججوں کو ساتھ ملا کر ساتھ لے کر چلنا چاہیے، ان کی رائے سے چلنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان کے موجودہ حالات کا ایک حل پیش کر سکتی ہے۔ جن بحرانوں کا ہم شکار ہیں ان میں عدلیہ کو بھی اپنے فرائض کا احساس کرنا ہوگا، ہم سب کو بھی جاگنا ہوگا اور جاگتے رہنا ہوگا، تاکہ عمران اور اس کے ٹولے کی حرکات جو ہیں ان پر صحیح معنوں میں ان پر گرفتی کی جا سکے، اور جو ہو چکی ہے ان کو ان کی سزا بھی کی جا سکے۔ اسی گفتگو پر اکتفا کرتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا اور منتظمین کا اور کاشف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جناب شیخ علی محمد ابو تراب دعائے خیر کریں گے اور اس کے بعد آپ سب پرامن طور پر منتشر ہو جائیں۔ بند کریں اسپیکر، دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم علم بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے افواج کی حفاظت فرما، ہمارے علماء اور قائدین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہ شرفسند لوگوں کو آپ اپنی عذاب میں مبتلا کر دے جنہوں نے ہمارے تنصیبات کو پر حملہ کیا ہے اور جنہوں نے پاکستان کو بدنام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو گہوارہ امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو ترقی دے، ہمارے ملک کو خوشحالی دے، اور ہماری افواج کی حفاظت فرمائے اور ہمارے علماء اور قائدین کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔